آپ کی والدہ کا انتقال مقام ابوا پر پہنچ کر ہوا، ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ اب کون تھا پیچھے؟ بوڑھے دادا حضرت عبد المطلب آپ کو لیے مکہ پہنچے۔ ان کے دل پر آپ کی والدہ کی وفات کی وجہ سے بڑا گہرا اثر تھا۔ آپ ان کے لیے ان کے دل میں ایسی محبت پیدا ہوئی کہ خود ان کے اپنے بیٹوں کے لیے بھی ویسی محبت نہیں تھی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قدر کرتے تھے، اپنی اولاد سے بڑھ کر چاہتے تھے، خوب اکرام کیا کرتے تھے، اپنے تیار کیے گئے خاص فرش پر ساتھ بٹھایا کرتے تھے، اس فرش پر اور کسی کو بیٹھنے نہ دیتے، پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر بڑے خوش ہوتے۔ انہیں یقین تھا کہ مستقبل میں آپ کی نرالی شان ہونے والی ہے، لیکن ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 برس 2 مہینے کی تھی کہ آپ کے دادا بھی انتقال کر گئے۔ اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے سگے بھائی تھے، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص رحمت اور شفقت برتی۔ وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے، جو ملتا اسی پر قناعت فرماتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے تجارت کی غرض سے ملک شام جانے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی جدائی بہت گراں گزری اور ابو طالب خود بھی بہت متاثر ہوئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ساتھ ہی اپنے لے گئے۔ قافلہ ملک شام کی حدود میں پہنچا تو شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ کیا۔ بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک راہب اپنے گرجے سے نکل کے ان کے پاس آیا۔ وہ قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، پھر آپ کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنائے گا، میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، یہ کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم اس کا ذکر اپنی کتابوں میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ پھر اس نے قافلے کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا انہیں یہاں سے واپس بھیج دیں، ملک شام نہ لے کر جائیں، کیونکہ انہیں یہودیوں سے خطرہ ہے۔ اس لیے اس پر ابو طالب نے غلاموں کے ہمراہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دیا۔ جب آپ کی عمر 15 برس ہوئی تو ذیقعد کے مہینے میں اوقاس کے بازار میں ایک لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں ایک طرف قریش اور دوسری طرف قیس اور اعلان کے قبیلے تھے۔ دونوں میں گھمسان کرن پڑا، فریقین کے کتنے ہی آدمی مارے گئے، لیکن پھر انہوں نے صلح کر لی اور طے پایا کہ دونوں طرف کے مقتولین گنے جائیں، جدھر زیادہ ہوں گے ادھر والے زیادہ مقتولین کا خون بہا لے لیں۔ اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی اور باہمی دشمنی کو بھی ختم کر دیا گیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے، لیکن آپ نے لڑائی میں براہ راست حصہ نہیں لیا، اپنے چچاؤں کو صرف وہ تیر تھماتے تھے۔ اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ نام اس لیے مشہور ہوا تھا کہ اس میں حرام مہینے کی حرمت پامال کی گئی تھی۔